الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس احکام کے متعلق ہے۔ احکام و مسائل شرعیہ کا پہلا درس ہے اور اس میں تقلید کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ احکام تقلید، مسئلہ نمبر 1، تقلید کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ماننا، کسی کی بات کو ماننا، کسی کی کہی ہوئی بات پر چلنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ ہم اور آپ کسی نہ کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، کسی نہ کسی کے مشورے پہ چلتے ہیں۔ دین اسلام میں اسلام کی باتوں کو اپنانے کے لیے، دینی مسائل پر عمل کرنے کے لیے کسی عالم کی، کسی مجتہد کی، کسی کی اگر تقلید کریں تو کس کی کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، کس معاملے میں کرنی چاہیے، اسی بارے میں آج کی یہ بحث ہے۔ تو تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی باتوں پر عمل کرنا، کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو عضو بصیرت جاننا ضروری ہے۔ ہم جس دین کو مان رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اصول دین ہے، دوسرے فروع دین ہے۔ اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اسے اصول دین کہتے ہیں۔ اسے ہمیں بصیرت کے ذریعے سے جاننا ہے، خود اسے تلاش کرنا ہے، اس کی تحقیق خود کرنی ہے، اس کو تلاش ہمیں خود کرنی ہے۔ توحید پر ہمیں خود کوشش کرنی ہے کہ ہم توحید کے بارے میں جانیں۔ توحید کا مطلب یعنی خدا کو ایک ماننا۔ خدا کو ایک مان رہے ہیں تو یہ ہم کسی کی کہنے پہ نہیں مان سکتے، ہمیں خود اپنی عقل و فکر اور علم کے ذریعے سے جاننا ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو اصول دین میں 5 چیزیں ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اس کو ہر مسلمان کو بذات خود جاننا ضروری ہے، کیوں کہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے، اگرچہ اظہار عضو بصیرت نہ بھی ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے۔ لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ لیکن مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکام میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا از راہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصول دین کو انسان بصیرت کے ساتھ جاننا ضروری ہے، اس میں تقلید نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان یقین رکھتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد پر، بنیادی عقائد کیا ہیں؟
توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اگر انسان اس کو جو ہے عضو بصیرت نہیں بھی جانتا ہے، جبکہ ضروری ہے کہ عضو بصیرت جانے، لیکن اگر یہ بصیرت کے ذریعے سے نہیں بھی جانتا ہے، اظہار نہ بھی کرے، تب بھی وہ مسلمان ہے اور مومن ہے، اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ لیکن مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات ہیں، اس میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے سے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یعنی فروع دین جو ہے اس میں تقلید کرنا ہے۔ فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہ سب آتا ہے۔ اس میں جو ہے انسان کو یا تو خود مجتہد ہو، یعنی خود پڑھے لکھے، خود سمجھے، خود مسائل کو تلاش کرے، مسائل کو نکالے، مسائل کا حل تلاش کرے۔ اگر مسائل خود حل نہیں کر سکتا، خود مجتہد نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، اور اگر کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کا راستہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ احتیاط کس طریقے سے کی جائے گی؟ احتیاط اس طریقے سے کی جائے گی کہ اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دے رہے ہیں اور دوسرے مجتہد کسی عمل کو حرام قرار نہیں دے رہے ہیں تو اس عمل کو انجام نہ دیں، یعنی جس پہ یہ کہا جائے کہ یہ کام کرنا حرام ہے اور دوسرے کہیں حرام نہیں ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ ہم بھی اسے انجام نہ دیں۔ اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مجتہد مستحب کہہ رہے ہیں تو اسے بجا لانا چاہیے۔ جس کو واجب کہہ رہے ہیں یا مستحب کہہ رہے ہیں اس کو بجا لائے، جس کو حرام کہہ رہے ہیں یا حرام نہیں ہے کہہ رہے ہیں اسے بجا نہیں لانا چاہیے۔ لہذا جو افراد مجتہد نہیں ہیں، نہ ہی احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، تو ان پر واجب ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ تو احکام تقلید میں یہ ہے کہ انسان فروع دین میں تقلید کرے، یا خود مجتہد ہو یا احتیاط کرے۔ مجتہد بننا آسان نہیں ہے، احتیاط کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ آسان مرحلہ یہ ہے کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ حضرات کو دینا ہے، آپ کو احران کو دینا ہے، کہ تقلید اصول دین میں کرنا ہے یا فروع دین میں کرنا ہے۔ اس کا جواب لکھیے کہ تقلید اصول دین میں کی جاتی ہے یا فروع دین میں کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجتہد بننا آسان ہے یا احتیاط کرنا آسان ہے یا تقلید کرنا آسان ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1 تھا۔ اب مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ دینی احکام میں تقلید یعنی کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید اسے کہتے ہیں کہ دینی احکام میں تقلید یعنی کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا، اور یہ ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ تو تقلید کس مجتہد کی کرنا ہے؟ اس کی کرنا ہے جو مرد ہو۔ مرد کی شرط لگا کر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ عورت کی تقلید اسلام میں نہیں ہے۔ عورت پڑھ لکھ کر عالمہ فاضلہ بن سکتی ہے،
لیکن اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ تو جس مجتہد کی تقلید کی جائے گی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، یعنی بالغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پہ احکام شریعت واجب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر لڑکیاں ہیں تو 9 سال میں بالغ ہوتی ہیں، اگر لڑکے ہیں تو 15 سال مکمل ہونے پر بالغ ہوتے ہیں، یعنی جن کے اوپر احکام شرعیہ جو ہے واجب ہو جائے، نماز پڑھنا واجب ہو جائے، روزہ رکھنا واجب ہو جائے، یہ چیزیں جس پر عائد ہوتی ہیں اسے بالغ کہتے ہیں۔ لہذا نابالغ کی بھی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے، نابالغ چاہے مرد ہو اس کی تقلید نہیں کرنا ہے۔ تو تقلید میں جس مجتہد کی تقلید کرنے جا رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ مرد ہو اور بالغ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند ہو، عقل یعنی سمجھدار ہو، وہ فیصلہ کر سکتا ہو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دیوانے کے تقلید نہیں کر سکتے، کسی پاگل کی تقلید نہیں کر سکتے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی کہ شیعہ اثنا عشری کا مطلب کہ 12 امام کے ماننے والے ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حلال زادہ ہو۔ حلال زادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ولادت جو ہے وہ پاک ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ زندہ ہو۔ زندہ ہو کی شرط لگا کر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اسے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تقلید پر باقی تو رہ سکتے ہیں، لیکن نئے مسائل میں ہمیں دوسرے کی جانب رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج سے تقلید شروع کر رہے ہیں تو ایسے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے جو پہلے گزر چکے ہوں، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عادل ہے۔ دین احکام میں تقلید کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ اب عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے اور حرام شدہ کاموں کو ترک کر دے، یعنی کہ جو اس کے اوپر واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اس کو وہ بجا لاتا ہو، اسے عادل کہتے ہیں۔ اور حرام شدہ کاموں کو چھوڑ دے، یعنی کہ غیبت کرنا حرام ہے، گالی بکنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، لڑائی جھگڑا، لوگوں میں فساد پھیلانا حرام ہے، یہ کام اسے چھوڑنا ہوگا۔ تو مجتہد میں جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے اور حرام شدہ کاموں کو وہ چھوڑ دے۔ عادل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا انسان ہو، اچھا شخص ہو، اور اس کے اہل محلہ اور ہمسائے یا ہم نشین نو سے اگر اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کرتے ہوں، اسے عادل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کو عادل مان رہے ہیں تو عادل وہ ہے کہ اگر ہم اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھیں، یا اس کے محلے والے سے اس کے بارے میں پوچھیں، یا اس کے ہمسائے سے اس کے بارے میں پوچھیں، تو یہ لوگ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں تو اسے عادل کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ درپیش مسائل میں مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو۔ عالم ہو کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو،
یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدین کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے بہتر صلاحیت رکھتا ہو۔ تو دوسرے مسائل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تقلید یعنی کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں، اور جس مجتہد کی تقلید کی جائے گی اس میں یہ شرائط پائے جانے چاہیے کہ وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، اور عادل ہو۔ اور عادل ہونے کا مطلب یہ ہے، عادل ہونا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اوپر تمام واجب کاموں کو بجا لاتا ہو اور حرام کاموں کو چھوڑتا ہو۔ عادل ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا انسان ہو، اچھا شخص ہو، اس کے محلے والے، اس کے گھر والے، اس کے ہم نشین، اس کے پڑوسی اس کے بارے میں اچھائی کی تصدیق کرتے ہوں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کئی مجتہد ہو جائیں اور ان کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، مثال کے طور پر ابھی جو ہے بہت سے مجتہدین ہیں، مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی صاحب قبلہ ہیں، آغا خامنائی صاحب ہیں، ناصر مکارم شیرازی صاحب ہیں، جواد عاملی صاحب ہیں، دوسرے اور بھی ہیں، آیت اللہ شہر الدین ہیں، بہت سے مجتہدین ہیں، اور اگر ان لوگوں کے فتوے بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو ایسے موقع پر ہمیں کس کی تقلید کرنی چاہیے؟ تو بیان یہ کیا گیا ہے اس کی تقلید کرنی چاہیے جو عالم ہو، یعنی اپنے زمانے میں دوسرے مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے بہتر جو صلاحیت رکھتا ہے اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جس مجتہد کی ہم تقلید کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں ان میں کیا کیا شرائط ہونے چاہیے، ان شرائط کو آپ تمام خواہران لکھیں۔ جو سوال یہ ہے کہ جس مجتہد کی ہم تقلید کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں ان میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، تقلید کیوں ضروری ہے؟ اسلام آخری اور کامل ترین مکتب اور دین الہی ہے، اور اس کے تمام دستورات انسان کی مصلحت کے مطابق ہیں، جن پر عمل کرنے سے انسان کی سعادت فراہم ہو جاتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی کی مصلحتوں اور مفسدوں اور ان کی فطری خواہشات اور ضرورتوں سے آگاہ ہے، اور انسان کی زندگی کے قوانین کو عبادی، اقتصادی، اخلاقی، تہذیبی، جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی وغیرہ جیسے وظائف کے عنوان سے انبیاء، مرسلین اور پیغمبروں اور ان کے اوصیاء اور جانشین علیہ السلام کے ذریعے سے انسان تک پہنچایا ہے، اور مجموعی طور پر اسلام کے نجات بخش قوانین اور نظام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تمام مصلحتوں کو جانتا ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس مکتب فکر کے ہیں، ہم جس دین الہی کے پر چل رہے ہیں، یہ دین تمام دستورات انسانی کی مصلحتوں کے مطابق ہے، جن پر عمل کرنے سے انسان کو سعادت فراہم ہوگی، کیونکہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری زندگی کی مصلحتوں، مفسدوں اور ہماری فطری خواہشات اور ضرورت سے وہ آگاہ ہے، اسی لیے اس نے انسانوں کی زندگی کے لیے جو ہے، چاہے اس کی عبادی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو، تہذیبی زندگی ہو، جسمانی، روحانی، انفرادی، اجتماعی، ہر جو ہے زندگی کے لیے اس نے قانون بنائے ہیں پروردگار عالم نے، اور اس قانون کو جو ہے اس کے انبیاء اور مرسلین اور پیغمبروں
اور ان کے اوصیاء اور جانشین کے ذریعے سے انسان تک اس نے پہنچایا ہے، اور مجموعی طور پر اسلام کے نجات بخش قوانین اور نظام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں، وہ تین طریقے کے ہیں۔ تو تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری مصلحتوں کو، مفسدوں کو، فطری خواہشات اور ضرورتوں سے آگاہ ہے، لہذا اس نے جو قانون بنائے ہیں اس قانون کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی میں ہماری مصلحت ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے، بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے اس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان مند ہے۔ تو اس نے ان تمام قوانین کو اپنے نبی اور اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا ہے، لہذا ہمیں خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اسی لیے تقلید ضروری ہے۔ اور جو کچھ قوانین چاہے وہ عبادی ہوں، اقتصادی ہوں، اخلاقی ہوں، تہذیبی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، یہ تمام قانون جو ہے انبیاء، مرسلین اور پیغمبر اور ان کے اوصیاء کے ذریعے سے اور ان کے جانشین کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے گئے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہیں: اصول دین، اخلاقی مسائل اور فروع دین اور عملی احکام۔ تیسری قسم جو ہے جو عملی احکام ہے، جس سے رسالہ عملیہ خدا کے احکام کے اس حصے سے مربوط ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، چونکہ احکام اور قوانین ہیں جو انسانوں کے تمام مسائل کو، خواہ عبادی ہوں، اقتصادی ہوں، انفرادی ہوں، گھریلو ہوں، اجتماعی ہوں، فضائی ہوں، جزائی ہوں، جیسے اعمال کو شامل کرتا ہے، لہذا اس کی تین قسمیں بنائی گئی ہیں: الف، بے اور جیم۔ الف میں یہ بیان کیا گیا ہے علم کی متعدد شاخیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک فرد کسی ایک شعبے میں خاص مہارت رکھتا ہو لیکن دوسرے شعبے سے بے خبر ہو، نتیجتاً عقل کے مطابق جس شعبے میں مہارت نہیں رکھتا اس شعبے کے ماہر افراد کی طرف رجوع اور اس کی بات کی پیروی کرتا ہے۔ جیسے جو شخص فضائی علوم میں مہارت رکھتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو چونکہ بیماریوں اور اس کے علاج کے طریقوں سے وہ ناآشنا ہے تو وہ لامحالہ ایک ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ ڈاکٹر ہے جو اسے دستور دیتا ہے کہ کون سی دوا کھانی ہے، کون سا انجیکشن لگوانا ہے، کیا احتیاط کرنا ہے، تو اس کی بات کو مانتا ہے۔ تو جو انسان اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے اس میں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمیں ایسے فقیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو احکام دین میں ماہر اور اس کا اسپیشلسٹ ہو۔ تو جو ماہر ہے اپنے فن میں اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ ہم ہر میدان میں ماہر نہیں ہیں۔ جو ماہر دین اسلام کے بارے میں، جو اس کے احکام کو جانتا ہے، شرعی احکام کو جانتا ہے، حلال و حرام کو جانتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے فقیہ کی طرف رجوع کریں جو احکام دین میں ماہر اور اسپیشلسٹ ہو، اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ بے، احکام الہی کا مخصوص منبع اور ماخذ، یعنی سورس کیا ہونا چاہیے، ذریعہ کیا ہونا چاہیے احکام الہی کو حاصل کرنے کا، تو اس کا سورس یہ ہے کہ قرآن کریم ہو، پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام کی وہ حدیث ہو جو ان سے نقل ہونی ہوئی ہو۔ تو جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، پہلا یہ ہے کہ ماہر کی بات مانی جائے، دوسرا یہ ہے کہ جو مسائل بیان کر رہا ہے اس کا منبع و ماخذ جو ہے قرآن، حدیث معصومین ہونی چاہیے۔ تیسرا جو ہے جیم، وہ مطالب اور علوم و معارف جو قرآن مجید اور احکام اور احادیث علیہ السلام میں آئے ہیں، ان کا سمجھنا اور حل کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مہارت کی ضرورت ہے، اور جب تک ایک شخص عربی زبان کے ادب اور اسلام کے مختلف علوم جیسے تفسیر قرآن، درایا، حدیث شناسی، علم رجال اور حدیث کے راویوں کی شناخت، اصول فقہ، فقہ اسلام کے نظریوں سے واقفیت اور مہارت نہ رکھتا ہو، تب تک وہ انسان ہمیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ جو ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہو،
حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، علم رجال ہے، راویوں کے بارے میں ہے، اصول فقہ کے بارے میں ہے، فقہ اسلام کے نظریوں کے بارے میں، یہ سب کو جانتا ہو اس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ تقلید کس کی کرنی چاہیے؟ احکام تقلید میں بتایا گیا تقلید کیوں کرنی چاہیے، تقلید کیوں ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے تقلید کس کی کرنی چاہیے۔ مجتہد کی تقلید کا مسئلہ حکم میں عقل اور منطق سے ثابت ہے، اور معلوم ہو گیا کہ تقلید کا معنی آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اس کا مقابلہ اور مخالفت کی ہے، یعنی کہ ہم کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کریں۔ ہم کسی کی بھی تقلید کرتے ہیں تو عقل اور منطق سے ثابت ہونا چاہیے۔ تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم کسی کی بات ماننے لگیں، بلکہ اس بات کو تو اسلام نے ہمیشہ سے اس کا مقابلہ کیا اور مخالفت کی ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید نہیں ماننا ہے، بلکہ ہوش و حواس سے ماننا ہے، عقل اور منطق کے مطابق ماننا ہے۔ قرآن مجید اسے ناپسند ترین صفات میں شمار کرتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھ بند کر کے تقلید کریں۔ تو تقلید اس معنی میں ہے کہ دین میں مہارت نہ رکھنے والا شخص ایسے شخص کی طرف جو دین میں مہارت رکھتا ہے اور اسپیشلسٹ ہے اس کی جانب رجوع کریں۔ اور اس کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں صفات بیان کیے گئے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ فقہا اور مجتہدین میں سے جو شخص اپنے نفس کا تحفظ رکھتا ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، خدا کے دین کا محافظ ہو اور نگہبان ہو، اور اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اللہ رسول کے اوامر کے فرمان کا مطیع ہو، عوام الناس کو چاہیے کہ ایسے فقہا کی تقلید کریں۔ تو تقلید کس کی کرنی چاہیے؟ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور منطق سے کے حکم کے مطابق ہو۔ اندھی تقلید جائز نہیں ہے، آنکھ بند کر کے کسی کے مسئلے کو پر عمل کرنا یہ بھی نہیں ہے، اس کی اسلام نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، قرآن نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ بلکہ تقلید اس کی کرنی چاہیے جو دین میں مہارت رکھتا ہو، جو اسپیشلسٹ ہو، اور جو امام نے یہ صفات بیان کیے ہیں کہ جو تحفظ نفس رکھتا ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، خدا کے دین کا محافظ ہو، نگہبان ہو، اور اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اللہ اور رسول کے اوامر کا مطیع ہو، یعنی اللہ رسول کے فرمان کی اطاعت کرنے والا ہو۔ تو ایسی صفت جس میں پائی جائے، عوام کو چاہیے کہ ایسے فقہا کی تقلید کریں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کس کی کریں؟ اس کا جواب آپ لوگ جو ہے لکھ کر ہمیں بھیجیں۔ یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو احکام اور مسائل شرعیہ کے بارے میں تھا، جو تقلید کے مسئلے میں تھا کہ تقلید کسے کہتے ہیں، تقلید کیوں کرنا چاہیے، تقلید کس کی کرنا چاہیے، تقلید جو ہے یہ مسائل تھے۔ اس میں جو سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب آپ لوگ لکھیں اور ہمیں بھیجیں، اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پہ اسے بھیجیں، اور اس میں تحقیق کریں، اس میں جستجو کریں، اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی کوششوں کو مقبول بارگاہ الہی قرار دے، اور ہم سب کو دین اسلام کا پابند بنائے، اور خدا رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔